الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اپنے رب کی معافی کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ جیسا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرما دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 21 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ جس جملے سے فرما رہا ہے وہ ہم سب کے لیے بڑا ہی قابل توجہ ہے، اور ایک ترغیب دی جا رہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ اے لوگو دوڑ کے آؤ، کوشش کرو اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ سابقوا الی مغفرہ، سبقت لے جاؤ۔ سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے؟ ایک سے آگے بڑھ جاؤ، ایک سے ایک بڑھ کے آگے آؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخشش کی طرف دوڑ کر آنے کی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، اور خود ہمیں بتا رہا ہے، خود ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، برائی سرزد ہو گئی ہے، تو آجا میری بارگاہ میں، لوٹا میری بارگاہ میں، اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر، میں غفور الرحیم ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں تو دنیا میں بندے خدا بنے پھرتے ہیں نا، مسلمان بہت ہی خدا بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ گناہ گار ہو نا جی، تو وہ آ جائے مسجد میں، اچھا ان مسیطیں آ گئے، تو خدا ہے کیا؟ تیرے گھر میں آیا ہے۔ کئی دفعہ دیکھا ایسے معاشرہ ہے، بد تہذیب معاشرہ ہے، دین سے بھی دور ہے، دنیا سے بھی دور ہے، نہ دنیا اچھی ہے ہماری، نہ دین اچھا ہے ہمارا۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے اپنے بندے سے، بھائی گناہ اس نے یا معاملہ جو بھی ہے رب اور بندے کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ نیکی جو کرتے ہیں اللہ نے قبول کر لی ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے۔ اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابا یزید بستامی جیسا شخص، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا اللہ کا محبوب بندہ، اس سے وہ ایک بندے نے کہا جی وہ آپ نے نماز کے نا ارکان صحیح ادا نہیں کی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ فتویٰ نہ ہونے کا تو پہلا سب نے پکڑا ہوتا ہے، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پھر جھنجھوڑ کے کہا میاں تیری نماز نہیں ہوئی، آپ پھر بھی چپ رہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا، آپ نے فرمایا میاں میری نماز کی فکر پڑی ہے، پہلے اپنی نماز کی تو فکر کر، ابھی تیرے منہ پہ اللہ نے مار دی ہے واپس۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات اس نے کر دی۔ آپ نے فرمایا اپنی نماز کی تو فکر کر۔ رات سویا، خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے بالکل عرش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کرتے، میں ان کے منہ پہ نمازیں دے ماروں گا، اور اللہ نے سب سے پہلے نماز اس کے بندے کے منہ پہ دے ماری۔ بڑا حیران ہوا، صبح آیا اور ملا ان سے، کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ
کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز توجہ اللہ کی طرف کرتا، تو ساری توجہ میری طرف کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بیماری بھی ہے مسلمانوں۔ اور نماز جب پڑھو اپنی پڑھو، اپنی نماز پڑھو، اپنی نماز میں کھڑے ہو کے اپنا غور کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ نماز میں بھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، نماز میں کس کی طرف توجہ؟ اللہ کی طرف۔ تو یہاں اللہ نے جو فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ یاد کر لیجئے، آیت نمبر 21 ہے، سورہ حدید ہے، پارہ نمبر 27 ہے۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرہ من ربکم، دوڑ کے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے، جتنا بھی کوئی جیسا بھی ہے۔ جب واپس لوٹ آئے، رب کا دروازہ کھلا ہے، رب کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوا۔ بخشش کا دروازہ اس نے بندوں پہ کبھی بند کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شاید 1.5 ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا، کہ دونوں میں ایک بندہ آیا ابراہیم ادھم کے پاس، مختصراً اشارہ کر دوں تو اس نے کہا جی اے اللہ کے بندے، لگا رہے خانہ کعبے کے طواف کرتے ہوئے، لگا رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا جی میں ابراہیم میں گناہ گار بڑا ہوں، کہا لگا رہے، دروازہ کھول ہی جائے گا۔ تو رابعہ بصریہ ساتھ سماعت فرما رہی تھی، وہ بھی طواف میں تھی۔ فرمایا ابراہیم کیا ظلم کر دیا تو نے کہا دروازہ کھل جائے گا، رب نے کبھی بند ہی کی ہے؟ رب نے کبھی دروازہ بند ہی کی ہے؟ تو کہہ رہا ہے کھل جائے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے اور در ہر لمحہ کھلے ہیں، جب بھی گناہ گار آ کے سچے دل سے، بس صدق دل چاہیے، دل سچا چاہیے، ہاں اس کے بغیر یہ بناوٹ اس کو بالکل ہی پسند نہیں ہے، وہ تو بالکل نہیں۔ صدق دل سے اور اپنے دل کو صاف کر کے بارگاہ خدا میں جب بھی آؤ گے تو وہ آگے سے تمہاری آمد کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرہ من ربکم، اے لوگوں دوڑ کے آؤ۔ لہذا جو بھی کوئی جس وقت اللہ کرے، پتہ نہیں کس وقت کس کو اللہ پھیر دے نیک راستے کی طرف، یہ تو رب کے معاملے ہیں اور بندے کے معاملے ہیں۔ تو فرمایا دوڑ کے آؤ رب کی طرف، مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف۔ ظاہر ہے جو بندہ مغفرت کی طرف آئے گا تو اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا، بخشش کے بعد، گناہوں کی معافی کے بعد۔ فرمایا وجنت، اور ایسی جنت عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جس کی جو عرض ہے، جس کی جو پھیلاؤ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال میں خود ہی کرتا ہوں ظاہر ہے، تاکہ کوئی کبھی کسی کا سوال بن بھی جائے، کسی کو یاد رہ بھی جائے بات، تو اس لیے اس کا جواب آ جائے۔ سورہ آل عمران کی جب تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، یہ کئی سالوں پہلے آپ کو جانا پڑے گا، میں بتا دیتا ہوں بات کیا ہے وہاں پہ۔ اس کی آیت نمبر 133 133، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ فرمایا کہ جو جنت ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ اور یہاں فرمایا زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ تضاد آ گیا ہے۔ وہاں اللہ نے قرآن میں پہلے 7 فرمایا، 7 آسمانوں اور زمین جمع فرمائی، اور یہاں پہ زمین جو ہے وہ ایک، وہاں پہ تو ظاہر ہے 7 زمینوں کا ذکر ہوا۔ تو اس کی بات عرض یہ ہے کہ اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے اس آسمان کی بات کی ہے، اس آسمان کی بات کی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں جمع ہے سما، وہاں سماوات واحد ہے، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا معاملہ یہ ہے کہ واقعی جو جنت ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر اس کا پھیلاؤ ہے۔ لیکن یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے پہلا آسمان جسے آسمان دنیا کہتے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم موجود ہیں، باقی زمینوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو زمین تمہیں نظر آتی ہے، جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے، اس کے برابر ہے جنت کا پھیلاؤ۔ تو لہذا یہ تعارض نہیں ہے کہ ایک جگہ واحد آیا ہے اور ایک جگہ جمع آیا ہے، تو یہ اس معنی میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کس لیے کی گئی ہے، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال ہو سکتا ہے، ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا نام ہے مرجئہ، فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے،
فرقہ مرجیہ، یہ بہت سارے اس طرح کے فرقے ہیں جو مسلمانوں میں ہیں یہ فرقے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو بد نصیبی یہ انہوں نے وہ 3-4 فرقوں سے ہی بات رکھا ہوا کہ یہی فرقے، بہت بڑی اس آگے تعداد ہے جو اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں۔ یہاں تو وہ 3-4 ہی فرقے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا یہ ایک ہی گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرجیہ گروہ ہے، جماعت ہے جو یہ کہتی ہے، قرآن کی آیت ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تو کہتے ہیں لہٰذا عمل صالح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آتا ہے وہ جنتی ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت۔ پورے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی نالج والی بات ہے، قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہر جگہ پر عمل صالح کا ذکر آیا ہے۔ وہاں کس کا ذکر آیا ہے؟ عمل الصالحات کا ذکر آیا ہے، لیکن واحد یہ آیت ہے پورے قرآن پاک میں، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21، اس کا آخری حصہ واحد یہ ہے جہاں پر عمل صالح کی آگے بات نہیں ہوئی، صرف یہ فرمایا گیا آمنوا باللہ و رسولہ، کہ جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ باقی ساری جو آیات ہیں ان آیات میں تو عمل صالح کی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا عمل کس پہ کیا جاتا ہے اور فیصلہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو اکثریت ہوتی ہے، اکثریت تو وہ بات ہے، لیکن اگر وہ جواب نہ بھی مانا جائے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ سے مراد ہے ایمان کامل۔ کیا مراد ہے؟ ایمان کامل۔ اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ عمل بھی شامل ہے، عمل کے بغیر تو ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مرجیہ کا جو یہ جواب ہے یہ ہوگا کہ جناب ایک تو یہ بات کہ قرآن میں باقی ساری جگہوں پہ عمل صالح کی بات ہوئی ہے، اور دوسری بات یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان کامل، ایمان کامل۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، ظاہر درس قرآن میں کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، سمجھ رہے میری بات؟ کانوں کا چسکا کیا ہے ہماری قوم کو جو پڑا ہوا ہے؟ سوریں لگاؤ، کسے کہانیاں سناؤ، ڈولے مائیے سناؤ، جیسے آج کل ہماری عوام کا حال ہے۔ درس قرآن میں کانوں کا چسکا یہ نہیں ہے، لیکن جس کو پھر یہ چسکا پڑ جائے نا، پھر اس کے کان درس قرآن کے علاوہ کچھ سنتے ہی نہیں، اور چسکا یہ پڑنا چاہیے۔ میں ایک محفل میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اس کے بعد میرا خطاب تھا۔ انہوں نے نا جناب، ویسے تو وہ سر میں تقریر کرتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی قرآن و حدیث کی کچھ باتیں شروع کر دیں۔ تو کوئی لوگ ہلے جلے نہیں ہیں، ان کا ظاہر ایک سٹائل ہی وہ دوسرا تھا، تو وہ اس سٹائل میں پھنس گئے جس میں میں تقریر کرتا ہوں۔ تو 5-7 منٹ ہوئے، کوئی بندہ ہلا جلا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر وہ سر لگائی اور بندے سارے بڑے ہلے جلے۔ میں کہا واہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا جی آپ نے لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے، ان کو کانوں کا چسکا ہی ڈھولے مائیوں کا۔ میں نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن و حدیث پر یہ نہیں ہلتے، سروں پہ بڑے ہلتے۔ یہ مزاج بدلے، یہ جہالت کا مزاج ہے، یہ جہالت والا مزاج ہے، علم والا مزاج پیدا کریں۔ تو اس لیے قرآن میں یہ باتیں ساری مسئلے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں مرجئہ معتزلہ یہ چیزیں آپ کو کسی نے کوئی نہیں بتانی تقریروں میں، نہ کبھی آپ نے سنی ہیں۔ داڑیاں تو آپ کی وائٹ ہو گئی ہیں، کبھی سنی ہے تو بتا دیں مجھے، کوئی نہیں بتاتا تقریروں میں۔ وہ کہتا ہے یہ تو خشک تقریر ہو جائے گی، مولوی خشک تقریر کر کے۔ درس قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو علم دیا جاتا ہے، نالج۔ فرقے کا نام یاد رہے گا، مرجئہ۔ کیا نام ہے؟ مرجئہ۔ تو اب دوسری اگلی بات یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی دلائل ہیں، اور وہ دلیل ان کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، انہوں نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس پر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بات طے ہے کہ جو مسلمان ہوا اس کا آخر مقام تو جنت ہی، یہ بات درست ہے۔ جو مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کا مقام، اور اس پر اس کی موت ہوئی، اسی پر اس کی موت ہو گئی، اس کا مقام تو جنت ہے، لیکن کس کے بعد؟ سزا جزا کے بعد، جو اس نے عمل کیا۔ اور دوسری اہم بات
یہ ہمارے دوست مجھ سے پرسوں سوال کر رہے تھے کہ پھر اگر یہ بات کر دی جائے تو پھر تو لوگ عمل ہی کوئی نہیں کریں گے. میں کہا اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. جیسے جیسے دنیا میں جس کے جتنے جتنے عمل ہوں گے وہاں جنت میں درجے بھی اسی حساب سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کھوتا گھوڑا ہے کہ باؤ نہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا عادل کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑا عادل ہوں. اس کی عدالت کیا ہے؟ وزن سب کے کیے جائیں گے. ایک ایک شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور جس جس کا جتنا جتنا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو درجے ملیں گے. اور سرکار نے فرمایا جو نیچے جنت میں ہوں گے نا نچلے درجے میں، اور جو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، نچلے والے جیسے دنیا میں حسرت کرتے ہیں کسی بڑے کو اوپر مقام پہ دیکھ کے حسرت کریں گے، ہائے ہائے کاش عمل کر لیا ہوتا تو آج میں اس چھوٹے درجے میں نہ ہوتا، میں وہ اعلیٰ درجے میں جنت میں ہوتا. یہ وہاں حسرت کریں گے. یہ حدیث پاک ہے. جنت میں فرمایا لوگ حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے. جنت میں ہوتے ہوئے بھی افسوس کریں گے، ہائے افسوس کاش میں نے اچھا عمل اور کیا ہوتا تو آج جس جگہ وہ میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا دوست، میرا وہ جاننے والا وہ اوپر ہے، اور نیچے سے پھر اس کو آواز بھی دیں گے کہ یار تیری جنت بڑی شاندار ہے، بڑی اعلیٰ ہے، میں یہاں آنا چاہتا ہوں. تو جواب دیا جائے گا نہیں تم نہیں آ سکتے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، تمہارا مقام وہی ہے. اس پر وہ جنت میں بھی حسرت کرے گا. تو اس بنیاد پر ہمیں اچھے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ فرما دے. آگے ارشاد فرمائے گا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. جنت نصیب ہونا یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ اللہ کے فضل پر ہے، اس کے کرم پر ہے. جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. عمل ضمانت کوئی نہیں ہے کہ عمل ہے تو جنت کنفرم ہے، نہیں. اللہ فرماتا ہے اس پہ بھروسہ مت کرنا، تقیہ مت کرنا. ذالک فضل اللہ، جنت ملنا یہ صرف رب کے فضل و کرم سے. رب کا فضل ہوگا تو ملے گی، کرم ہوگا تو ملے گی. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور آگے خود فرما دیا اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ بہت فضل والا ہے اور ضرور انسانوں پر، بندوں پر فضل فرماتا ہے. اللہ کی ذات ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہمیں وہاں حسرت نہ کرنی پڑے بلکہ اللہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.